اب تو حرام ہو چکی ہے۔ مسند احمد کی ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ ایک مرتبہ شراب جب حرام نہیں ہوئی تھی تو ایک صحابی نے شراب پی لی۔ یہ واقعہ بھی مدینے کی سرزمین کا ہے۔ جب اس صحابی نے شراب پی لی تو شراب کے نشے میں تمیز بھول گئے، فرق بھول گئے، انتر بھول گئے کہ کون میری بیوی ہے کون میری بیٹی۔ وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد بجائے اپنی بیوی کے انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شراب کے رسیا اور دل دادا لوگوں سنو، شراب کے جام پینے والوں سنو، شراب کو گلے سے اتارنے والوں سنو، ایک صحابی جن کی ایمانداری اور پاک دامنی پر ہمیں کوئی شک نہیں ہو سکتا ہے، جن کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی بھی اگر ہمیں مل جائے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، جن کے پیروں میں پہنا ہوا جوتا بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے۔ یہ صحابی جب شراب کے نشے میں بیوی اور بیٹی کا فرق بھول سکتے ہیں تو ہم اور آپ اتنے نیک تو نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے ایماندار تو نہیں ہیں، ہم اور آپ اتنے پاک دامن تو نہیں ہیں۔ شراب کے نشے میں اپنی بیوی کے بجائے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں یہ میری بیوی ہے، اس کے ایسی جگہ پر ہاتھ رکھنے لگے جو مناسب نہیں تھا، پکڑا اور اس کو پکڑ کر اپنے روم کی طرف لانے لگے، چل ادھر آ، چل ادھر آ۔ کیونکہ شراب پینے کے بعد انسان کو اس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، وہ آدمی شہوت کی طرف بھاگتا ہے، پھر چاہے جائز و ناجائز کوئی بھی ہو وہ چاہتا ہے کہ ہمیں اس چیز کی جو طلب ہے وہ حاصل ہو جائے۔ وہ بہن اور بیٹی کا فرق بھول جاتا ہے، وہ انسانیت کو تار تار کر دیتا ہے۔ حضرت صحابی رسول ہیں، یہ اپنی بیٹی کو بیوی سمجھنے لگے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو کھینچنے لگے۔ اتنے میں بیوی کی نظر پڑ گئی، یہ میری بیٹی کو کھینچ رہے ہیں۔ وہ آتی ہے اور اپنی بیٹی کا ہاتھ چھڑا کر دھکا دیتی ہے، یہ صحابی زمین کے اوپر گرتے ہیں، بیٹی اپنے ماں کے سینے سے چپک جاتی ہے۔ بیوی نے اپنی بیٹی کو اپنے روم میں کیا اور اس آدمی کو اپنے شوہر کو ایک کمرے میں بند کر دیا، باہر سے کڑی لگا دی۔ جب شراب کا نشہ اتر گیا، دماغ ٹھکانے آ گیا تو یہ اندر سے دروازہ ٹھونکنے لگا۔ بیوی نے دروازہ کھولا تو اپنی چپل اتار کر اس کو پیٹنے لگا، تو نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میری ظہر بھی نکل گئی، میری عصر بھی ختم ہو گئی، نماز کا خیال ہے، میری ظہر بھی نکل گئی، میری عصر چلی گئی۔ پھر مارا، بول ایسا کیوں کیا؟ بیوی نے کہا جب تھک جاؤ تو بتا دینا، تب تک مارو میں تم سے اف بھی نہیں کروں گی۔ اس نے چپل پھینک دی اور کہا بیوی مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ تم نے مجھے بند کر دیا، میری ظہر اور عصر کی نماز چھوٹ گئی۔ بیوی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ آج تم نے کیا حرکت کی ہے؟ کہا نہیں، کیا ہوا؟ کہا آج تم نے شراب پی لی تھی۔ کہا وہ تو میں روزانہ پیتا ہوں، آج پی لی تو کیا ہوا؟ نہیں میرے شوہر، آج تم نے کچھ زیادہ ہی پی لی تھی۔ ارے کبھی کم کبھی زیادہ، یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہوا کیا؟ نہیں، اے میرے سرتاج، اے میرے ہسبینڈ، اے میرے شوہر، آج تم نے کچھ اتنی زیادہ پی رکھی تھی کہ بیوی میں اور بیٹی میں، وائف میں اور ڈاٹر میں فرق نہ کر سکے، بیوی اور بیٹی میں انتر نہیں کر سکے۔ آج تم نے میری وجہ، میری جگہ پر تم نے میری بیٹی کا، اپنی لاڈلی کا، اپنی پیاری بچی کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کو کھینچنے لگے، اس کو میرے درجے پر رکھ کر بیوی سمجھ کر اس کو اپنے کمرے میں لانے لگے۔ اے میرے پیارے شوہر، اگر میں وقت پر نہیں پہنچتی تو آپ میری بیٹی کی، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کر دیتے، آپ اپنی شہوت کی آگ بجھانے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے کھیل جاتے۔ صحابی رسول کی نظریں نیچے ہو گئی، زمین پر گڑ گئی، آنسوؤں سے زمین بھیگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد نظریں آسمان پہ ڈالی، الہ العالمین، اے رب العالمین، آج میری بیوی نے
میرے سامنے جو ورڈز یوز کیے ہیں، آج مجھے جو سنایا ہے، اے اللہ یہ جملے، یہ ورڈز سننے سے پہلے یہ زمین پھٹ جاتی اور میں زمین کے اندر دھس جاتا اور میری شکل و صورت دنیا والوں کے سامنے نہ آتی تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا۔ آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ آئے اللہ آج کے بعد میں اپنی بیٹی کے سامنے کون سا چہرہ لے کر آؤں؟ الہ العالمین تو گواہ رہنا، آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آج کے بعد میں شراب کو نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب کو اپنے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام کر رہا ہوں۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، آج میں نے اپنی بیٹی کے لیے ہاتھ پکڑ لیا، کل کوئی دوسرا بھی پکڑ سکتا ہے، اس لیے میری دعا ہے اے اللہ تو شراب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام قرار دے دے، اے اللہ تو شراب کی حرمت کا اعلان کر دے، اے اللہ ابھی تو تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ باحیات ہے، ان کی زندگی میں ہی شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ میرے پیارے ساتھیوں بس اتنا سا واقعہ بتا کر یہ بتانا مقصد ہے کہ اس زمانے میں جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی، ایک ٹھوکر کھاتا تھا آدمی تو شراب چھوڑ دینے کا ہمیشہ کے لیے وعدہ کر لیتا تھا، جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو چھوڑنے کی قسم کھا لیتا تھا۔ نوجوانوں یہ شراب تو تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے، ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے حرام قرار دے دی، پھر اس کے بعد آج ہم کیوں پی رہے ہیں؟ آج اس کو کیسے گلے سے اتار رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں پی رہے ہیں؟ نوجوانوں اس حرام چیز کو چھوڑ دو، اور اگر اس تقریر کے سننے کے بعد بھی اگر آپ نے نہیں چھوڑا تو پھر اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت سے کھیلنے کے لیے تیار رہو، اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے تیار رہو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے، یہ حکم موجود ہے، بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹی تھی، ان امتی تفترق علی 73 ملہ، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، اور بنی اسرائیل جس راستے پر چلی ہے میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی، حسب النعل بالنعل، جیسے دونوں جوتے برابر ہوتے ہیں اسی طریقے سے قوم بنی اسرائیل میں اور میری امت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں ان کان منہم من اتال امہ علانیۃ، اگر بنی اسرائیل میں کسی نے چوراہے پر عام لوگوں کے سامنے اعلانیہ اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا، تو میری امت پر بھی قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ میری امت کے لوگ مسلمان بھی، میری امتی بھی اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زنا نہ کرے۔ میری امت میں بھی ایسا زمانہ آئے گا کہ میرے امت کے لوگ مسلمان بھی اپنی ماں کے ساتھ چوراہے پر سرعام سب کے سامنے اس کی عزت کو لوٹے گا۔ میرے بھائیوں اپنی ماں بہن بیٹی کی عزت مسلمان خود لوٹے گا، اور اس کی ذمہ دار ہوگی یہی شراب، یہی شراب، یہی شراب جو ہمیں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو لوٹنے پر، اس کی عزت کو تار تار کرنے پر ہمیں مجبور کرے گی۔ کون چاہتا ہے کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ہم اپنے ہاتھ سے تار تار کریں؟ جو بھائی اپنی بہن کی ڈولی کو اٹھ جانے کے لیے بیچارہ کبھی دلی، کبھی بمبئی، کبھی لیبر کا کام کرنے کے لیے بہار اور بنگال سے وہ باہر جاتا ہے تاکہ کچھ کما کر لائے اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کریں، اس کی ڈولی سے جا کر ہم شاندار طریقے سے شادی کر کے اس کا گھر بسا دیں۔ کیا یہ نوجوان یہ چاہے گا کہ شراب کے نشے میں آ کر اپنی بہن کی عزت کو تار تار کرے، اپنی بیٹی کی عزت کو تار تار کرے؟ کیا تمہیں یہ گوارا کر رہا ہے جو انسان بہار اور بنگال کی سرزمین سے لیبر کا کام کرنے کے لیے پنجاب، لدھیانہ، امرتسر، دلی اور بمبئی کی سڑکوں پر جاتا ہو، جھونپڑیوں میں رہ کر ہوٹلوں پہ کھانا کھا کر جو بیچارہ مزدوری کر کر کے اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے لیے کچھ کما کر لاتا ہے تاکہ اس کی ڈولی سجا سکے، یہی نوجوان شراب پیے گا اپنی محنت کی کمائی سے اور پھر شراب کے نشے میں اپنی بیٹی اور اپنی بہن کی عزت سے کھیلے گا۔ میرے بھائیوں کیا تم اس کو گوارا کرو گے؟ کیا وہ دن دیکھنے کے لیے تم تیار ہو؟ کیا اس دن کو دیکھ سکو گے جب شراب کا نشہ اترے گا اور پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی بہن کی عزت سے کھیل لیا ہے، اپنی بیٹی کی عزت سے کھیل لیا ہے؟ تو میرے بھائیوں اس بے عزتی کو برداشت کر سکو گے؟ ذرا تصور کرو آپ اور ہم، اس لیے شراب کو اپنے اوپر حرام کر لو۔
اور آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤ۔ یہی چند نصیحتیں کافی ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ سے ہم سب کو دعا کرنا چاہیے کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں فضول خرچی سے بچا لے، اور اے اللہ ہمیں جائز جگہوں پر جائز مقام پر پیسے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ شراب کی اے اللہ حرمت کے بعد ہمیں بھی شراب کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور شراب کی لعنت سے ہمیں بچا لے۔ جب تک زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔